بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پاکستان پر بڑے فیضانوں میں سے ایک فیضان حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس ہے، جو پاکستان کے دل لاہور میں قائم ہے، اور اسی لیے لوگ لاہور کو لاہور کے ساتھ ساتھ داتا کی نگری بھی کہتے ہیں۔ مجھے جتنی مرتبہ بھی لاہور جانے کا شرف حاصل ہوا، ہمیشہ کوشش رہی کہ داتا علی حجویری کے مزار شریف پر حاضری دی جائے۔ اب عنقریب ان کا عرس آنے والا ہے، تو اس نسبت سے 3 ایسے مشاہدات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ بیتے، اور جس سے یقیناً داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے عرس میں شرکت کے لیے گیا۔ ایک خلقت ہوتی ہے، 7-8 دن تک جو پروگرام جاری رہتے ہیں، تو لکھوں کا لوگ آتے ہیں، اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے، دعا دیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے اس سال میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ میری 3 آرزویں آج پوری ہو جائیں، اس طرح کہ میں کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کروں تو یقیناً مجھے بہت راحت ملے گی۔ وہ 3 باتیں میرے ذہن میں کیا آئیں؟ ایک بات تو یہ آئی کہ مجھے داتا صاحب کے مزار شریف کے تعویذ کے پاس جا کر کے مزار شریف پر باادب حاضری دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ دوسری خواہش یہ تھی کہ میں جب مزار پر حاضری دینے جاؤں تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چادر مجھ کو پہنائی جائے۔ اور اس کے بعد تیسری آرزو یہ تھی کہ میں کسی سے بھی نہ کہوں، لیکن میرے لنگر کا خود بخود بندوبست ہو جائے۔ یہ 3 آرزویں دل میں رکھے، ذہن میں رکھے، میں ابھی ایک کونے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا تو بظاہر عالم نظر آنے والے ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، آپ کا نام حاجی محمد حنیف طیب ہے؟ میں نے کہا ہاں، میرا نام محمد حنیف طیب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مزار شریف پہ حاضری دے دی؟ میں نے کہا رش بہت ہے، تو اس لیے میں دور سے ہی کھڑا ہو کر میں نے فاتحہ پڑھ لی تاکہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، دھکا نہ لگے۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ گئے اور ایڈمنسٹریٹر کے دفتر سے ایک افسر کو لے کر کے آئے اور ان کو بتایا کہ حاجی صاحب تو یہاں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح مجھے ویلکم کیا اور کہا کہ حاجی صاحب آپ یہاں خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حاضری دینے والے آدمی کو اسی طرح خاموشی سے ہی بیٹھنا چاہیے۔ بار انہوں نے کہا آپ نے مزار پہ حاضری دی؟ میں نے کہا دی تو ہے، لیکن رش بہت تھا، دور سے ہی فاتحہ پڑھ کے میں چلا آیا ہوں۔ تو اس نے کچھ خدام بلوائے، اور وہ خدام جب آ گئے تو ان کو کہا کہ حاجی صاحب کو لے جاؤ، اور حاجی صاحب کو اندر لے جا کر کے داتا صاحب کے مزار پر حاضری کا شرف عطا کیا جائے۔ اور جب وہاں جائیں تو ان کو یہ بھی کہا کہ ایک اچھی سی چادر بھی حاجی صاحب کو تبرکن دے دینا۔ تو انہوں نے تبرکن چادر بھی دے دی، اور پھر حاجی صاحب کو ان کا واپس یہیں لے آنا۔ تو جب ہم بیٹھے تھے مزار پہ حاضری دینے کے بعد واپس وہیں آ گئے۔ جب وہاں واپس آئے تو انہوں نے اپنے خدام سے ہی کہا اور مجھ سے پوچھا کہ حاجی صاحب لنگر آپ نے تناول فرما لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جاؤ حاجی صاحب کے لیے لنگر لے کے آؤ۔ وہ ماشاءاللہ لنگر لے کر کے آ گئے۔ تو یہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حال ہے کہ کئی لاکھ حاضری دینے والے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت کا خیال بھی ہے، ہر ایک کی ضرورت بھی پیش نظر ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ کراچی سے گئے تھے داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر، چند نوجوان تھے، ان میں یہ فقیر بھی شامل تھا۔
رات کو سردی بہت تھی، سردی کا زمانہ تھا. جب مزار پہ حاضری دینے کے بعد 2 بجے 2:30 بجے ہم باہر آئے تو بہت سخت سردی تھی. ابھی داتا صاحب کے مزار کے باہر سین میں ہی کھڑے تھے کہ ہم نے 4-5 نے ڈسکس کیا کہ دودھ پتی کی چائے پی جانی چاہیے. بس یہ خیال آنا تھا کہ میں نے کہا اچھا ابھی انتظام ہو جاتا ہے، ابھی انتظام کر لیتے ہیں، بیٹھے آپ. ہم بیٹھ گئے اور اتنے میں ایک آدمی آیا جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، 50-55 سال کا وہ بندہ ہوگا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو عموماً آدمی کہتا ہے کہ وہ بہت شکریہ جزاک اللہ، لیکن میں نے کہا کریں خدمت. تو ہمیں اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں. اور تھوڑی دیر بعد گرم گرم جلیبیاں اور دودھ پتی چائے لے کر کے وہ آ گئے. تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان واقعات کا سنانے کا مقصد یہ کہ ذاتی مشاہدات ہیں، اور ذاتی مشاہدات کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو شعر فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما.